معاملات زور سے آواز اونچی کر کے بولنے پڑتے ہیں. اسی طرح اور بھی مواقع ہو سکتے ہیں، وہ سب ہم جانتے ہیں. تو یہ تو ایک مسئلہ تھا جو یہاں پتہ چلا. اب اس میں جو بات آئی ہے نا، یہ تو باب کا مسئلہ تھا. اب اس کے علاوہ جو حدیث کا متن اور کانٹینٹس اس کا ہے، اس کے کانٹینٹ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ویل اللہ کا، یعنی ایڑیاں جو ہے نا یہ دھوتے ہوئے خشک نہ رہ جائیں. یہ بھی ذرا پیش نظر رہے معاملہ کہ جس چیز کے لیے آواز اونچی کی گئی ہے وہ مسئلہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ ایڑیاں خشک رہ گئیں یا کوئی اور عضو. ایڑی کا تو یہاں ذکر تھا ایک موقع محل کی مناسبت سے کہ وہ جلدی جلدی پیر دھو رہے تھے، تو اپنی بات ایڑی کے حوالے سے فرما دی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور جگہ سے اگر خشک رہ گیا تو کوئی بات نہیں. وضو میں جو اعضاء دھونا فرض ہیں ان میں کوئی ایک بال برابر بھی اگر حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور پھر یہ عذاب بھی ہے ساتھ. اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، تو ساری نمازیں بیکار جائیں گی. اس لیے یاد رکھ لیجیے 4 حصے جسم کے وہ ہیں جن کا وضو میں دھونا فرض ہے. چہرہ، یہ پورا چہرہ، اور یہ ہاتھ کونیوں سمیت، اور یہ پیر دونوں ٹخنوں سمیت، اور پھر یہ ایک حصے کا مسا ہے بس. اس کا دھونے کا مطلب ہے مسا، یعنی سر کا مسا. یہ 4 اعضاء ہیں جن کے اوپر یہ عمل کرنا فرض ہے. ان میں پانی پہنچنا چاہیے. دھونے میں جہاں دھونا فرض ہے وہاں 2 قطرے بہنا ضروری ہے، اور جہاں مسا ہے اس میں سے پانی ایسے پہنچ جائے، یعنی تری پہنچ جائے، بس یہ ضروری ہے. تو تری پہنچ گئی، بسا ہو گیا. تو اگر کسی کے ان اعضاء میں سے کوئی حصہ خشک رہ جائے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اس لیے ذرا انگلیاں ایسے کھول کے دھو لیا کریں، کونیوں تک پانی پہنچا لیا کریں اچھی طرح، اور یہ پیچھے کونیوں کا خیال رکھا کریں. یہ حصہ بعض دفعہ خشک رہ جاتا ہے. یہ جب چہرہ دھوتے ہیں تو یہ کن پٹی کا حصہ جو ہے کانوں کے ساتھ ساتھ یہ گال اور کان کے بیچ کا یہ حصہ، یہ خشک رہنے کا خطرہ ہے. داڑھی جب ہلکی ہے تو اچھی طرح کھال سمیت دھوئیں گے. ہاں گھنی داڑھی ہے تو پھر بے شک اندر کھال میں پانی نہ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہلکی داڑھی ہے تو اچھی طرح دھوئیں گے. اوپر سے بعض دفعہ ایسے مارتے ہیں پانی آنکھوں پہ، وہ پیشانی اور اس کا بالائی حصہ یہ خشک رہ جاتا ہے. کہ جہاں سے بال اگتے ہیں پیشانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے دھوئیے، ذرا سا اوپر سے لے لیجئے پانی کو تاکہ بہتا ہوا نیچے آ جائے. اور پھر ذرا ملیے، ایسے ہی نہیں ڈال دیجئے بلکہ ملیے. تو ایسے ڈال کے ایسے، پھر دائیں بائیں الگ سے ڈال کے مل لیجئے. پھر اس طرح نیچے داڑھی میں بھی پانی ڈال کے اس کو ذرا ہاتھ سے مل لیجئے، تو یہ چہرہ اس طرح دھلے گا. اگر ایسے سامنے سے ڈالا تو سائڈیں خشک رہ جائیں گے. اچھا، یہ تھوڑی جو ہے نا یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک دھونا ہے. جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو یہ تھوڑی ہے یہاں تک، یہ ایسا نہ ہو یہ بالکل نیچے کا حصہ کونے کا یہ خشک رہ جائے، اس کا خیال رہے. آنکھیں بند کیجیے زور سے. آنکھیں بعض دفعہ بھیج لیتے ہیں زور سے تو وہ پلکوں کی وجہ سے آنکھ کے نیچے کی لکیر سی رہ جاتی ہے، پھر تو ممکن ہے وہ خشک رہ جائے. اس لیے آنکھیں اتنی زور سے مت میچیے، تو تھوڑا سا آہستہ سے میچیے. تو یہ چیزیں ہیں چہرے کے حوالے سے. ہاتھوں کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کونیوں سمیت. پیروں میں دیکھیے انگلیوں کے بیچ میں جگہ خشک رہ جاتی ہے، سائڈ میں جہاں پر وہ گٹا ہے وہاں اس طرف گڑا ہوتا ہے تو وہ خشک رہنے کا خطرہ ہے. ایسے پانی ڈالا وہ گٹا خشک رہ جائے گا، اس کے نیچے خشک رہ جائے گا. نیچے جو پیر کا تلوا ہوتا ہے اس میں گڑا ہوتا ہے، وہ حصہ خشک رہ سکتا ہے، اس لیے وہاں دھیان سے دھو لیجیے. تو اس طرح دھیان سے وضو کیا کریں. جلد بازی میں یا بے احتیاطی سے وضو کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بہت دفعہ خشک رہ جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا. سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں جسم خشک ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے جسم میں پھٹن سی ہو جاتی ہے، خشکی بھی چڑھ جاتی ہے. تو پھر اس میں ذرا اور احتیاط چاہیے. اس میں جب تک پانی ملیں گے نہیں نا، ایسے ہاتھ سے ملیں گے نہیں تو وہ بھیگے گا نہیں ویسا، ورنہ پانی اوپر سے نکل جائے. کوئی چیز اگر لگی ہوئی ہے ایسی، جیسے ہم کام کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی جرم دار لگ جاتی ہے، سولڈ چیز چپک جاتی ہے، تو چھڑا لیں اس کو چھڑا لیں اوپر جہاں لگی ہوئی ہو، اور پھر وضو بنائیے. ایسا نہ ہو کہ وہ چیز لگی رہ جائے اس کے نیچے پانی نہ بہے.
اسی لیے خواتین نیل پالش استعمال کرتی ہیں، اس کا اتارنا ضروری ہے، کیونکہ وہ سولڈ چیز ہے، وہ پانی کو روکتی ہے، جو بھی چیز پانی کو روکے۔ اچھا، بعض لوگ انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، چھلے پہنے ہوتے ہیں، تو اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس کو گھما لیجئے۔ ویسے چھلا اللہ پہننا تو منع ہے، انگوٹھی البتہ جو سنت کے مطابق ہے وہ پہنی ہوئی ہے تو وہ گھما لیں، اس کو اتار لیں، گھما لیں اور اس کے نیچے سے پانی بہائیں، اس کا خیال رکھیں۔ اور ایسی چیزیں جو جسم کا حصہ بن گئی ہیں اور جس کو نہیں نکال سکتے، الگ نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے، یا جو کام کاج کرنے والوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان کا کام وہی ہے، جیسے راج مزدور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ سیمنٹ وغیرہ چپکا رہ جاتا ہے تھوڑا بہت، یا ایسا کوئی کام جیسے رنگریز ہے، اس کے اوپر رنگ ونگ کا اثر رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے چھڑانا ضروری نہیں۔ ہاں، جس کا کام نہیں ہے اسے کوئی ایسی کوئی چیز لگ گئی ہے تو چھڑا لے اسے، تو یہ زحمت سے ہی بچا ہے نا، شریر زحمت سے ہی بچا ہے۔ وہ چیز جو جسم کا حصہ بن گئی اس کو تو بدرجہ والا نہیں چھڑانا چاہیے، وہ جیسے دانت وانت لگوائے ہیں اور تار بندھا ہوا ہے تو اس کو غسل میں جیسے ضرورت پڑے گی تو اس کو نہ اتاریں، نہ نکالیں، اس کو نہیں نکال سکتے۔ تو یہ ہے وضو کا سلسلہ، وضو کے آداب اور وضو کے لیے ضروری احکام۔ اچھا، اب اس کے اندر 4 اعضاء جو میں نے بتائے یہ تو فرض ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے زیادہ احتیاط چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جو منہ میں پانی ڈال کے کلی کی یا ناک میں پانی ڈالا ہے یہ سنت ہے، تو اس میں بھی سنت جب ہی ادا ہوگی جب منہ میں پانی ڈال کے اچھی طرح گھما لیں گرگرا کر، تو سنت ادا ہو جائے گی۔ ناک میں بھی پانی اچھی طرح ڈال کے کھینچیں اوپر نرم باسے تک، تو پورا بھگوئیں اس کو، انگلی ڈال کے صاف کریں اور سنکیں، تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ سنت ہے، اگر اس میں کچھ خشک رہ بھی گیا تو بال ثواب ہی کم ہوگا، مگر فرض میں کوئی کمی نہیں آئی، فرض پورا ہو گیا۔ ہاں، البتہ غسل میں، غسل کے اندر ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، یہ دونوں عمل فرض ہے، اور اس کے بعد تیسرا فرض پورے جسم پہ پانی بہانا۔ تو اب غسل کرتے ہوئے منہ اور یہ ناک ان دونوں کو اچھی طرح بھگونا ہے، اور کوئی حصہ اس کا ویسے ہی خشک نہیں رہنا چاہیے جیسے وضو کے جو اعضاء فرض ہیں اس میں کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں ضروری ہو گیا، غسل کر رہے ہیں آپ، تو اب منہ میں کہیں اگر خشک رہ گیا، اچھی طرح کلی نہیں کی تو غسل نہیں اترے گا۔ ناک میں پانی صحیح سے نہیں ڈالا، نرم باسے تک نہیں بھگویا، غسل نہیں اترے گا۔ اسی طرح پورے بدن پہ صحیح سے پانی نہیں بہایا، کہیں خشک رہ گیا، یہ بغلوں میں، پیٹ کی سلوٹوں میں، سائڈوں میں، پشت پر وغیرہ وغیرہ، کہیں بھی، کان کے پیچھے، کان کے بیرونی حصے میں اندر، سب جگہ، بالوں میں، سر کے اچھی طرح، گردن میں یا نیچے، بعض دفعات میں ایسے کر کے غسل کر رہا ہے، منہ نیچے کر کیے ہوئے، گردن ایسے اندر چپکی ہوئی، تھوڑی سینے سے لگی ہوئی ہے، تو ظاہر یہ خشک رہ جائے، تو اچھی طرح ان سب چیزوں کو شاور کریں، ان سب پر پانی بہائیں۔ تو یہ بہت احتیاط چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ بات بتا دینی چاہیے کہ اس طرح غسل اترے گا، اس طرح آپ پاک ہوں گے۔ اور وضو کے اندر بھی احتیاط ہے، بہت سے لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ حدیث میں کتنا سخت حکم فرمایا کہ یہ آگ میں جلائے جائیں گے، یہ اعضاء جو خشک رہ جائیں گے آگ میں جلیں گے، لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ اور یہ فلسفہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا، اکثر لوگوں کی زبانوں پہ ایک بات آتی ہے، کیا اللہ بڑا رحیم ہے صاحب، اتنی باریکیاں تھوڑی ہیں دین میں۔ دیکھیے اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں وہ تو فرما رہے ہیں کہ ایڑیاں آگ میں جل جائیں گی، اور ہم دیکھیے پتہ نہیں کون سی رحمت پہ آسرا کیے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ ہم رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ بتائیے کہ اللہ کے رسول ڈرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں آگ میں جلے گا، احتیاط کرو، صحیح سے وضو کرو، صحیح سے غسل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا فَطَّهَّرُوا، غسل کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم ناپاک ہو جاؤ غسل کرو تو خوب اچھی طرح پاک ہو۔ یہ قرآن کا حکم، ہم کہہ رہے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو یہ تو ہم اپنے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی اگر ہمارے ساتھ ایسا کرے، ہم کسی کو کوئی حکم دیں، آرڈر دیں، اور پھر وہ نہ کرے اور صحیح سے نہ کرے، کہ بڑے شفیق ہیں، کوئی بات نہیں، تو آپ کو غصہ آئے گا، بولیں گے کمال ہو گیا، میں اسے کہہ رہا ہوں یہ کرو اور اسے نہیں کرو گے تو یہ سزا گزر ہے، بڑے شفیق ہیں صاحب، مت نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ تو نہیں چلتا، یہ خدا کے احکام کی تخفیف ہے، خدا کی رحمت کا مطلب نہیں ہے۔ ہم اپنے تئیں ایک چیز، ایک فلسفہ اپنا لیتے ہیں، ایک بات اپنا لیتے ہیں، ایک بات کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے طریقہ۔ تصور بھی ہمیں دین سے ہی لینا پڑے گا، رحمت کا تصور آپ کا اور میرا نہیں چلے گا، جو اللہ نے دیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی چلے گا۔
اور غضب کا تصور بھی وہی جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا.